بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور میرے معزز ویورز، تہجد کی طاقت آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کا واضح اشارہ ہے، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ پاک تمہیں جلد کوئی بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ تہجد کی طاقت اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا انشاءاللہ۔ تہجد کی نماز سب سے بہترین نماز ہے اپنے اللہ کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے۔ ہمارے آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ شمس الضحیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے، وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے۔ مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی جناب اسے ہی ملتی ہے جنہیں اللہ پاک کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہیں، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ پاک بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ پاک سے ہو جائے گی نا، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز تہجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ بولیے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ناممکن ہے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھل جائے تو سمجھ جانا کہ بلاوا عرش سے آیا ہے۔ چاہت میں ہو ایسی مستقل مزاجی کہ دیکھ کر جسے رب کہہ دے کن فیکون۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ جو مرد یا عورت اس نماز کو پڑھے گا دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہے گا، قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، قبر میں روشنی ہوگی تہجد کی نماز کی بدولت، قبر جو ہے منور ہوگی۔ یہ نماز قبر کا چاند ہے، اور قیامت کے دن تہجد کی نماز پڑھنے والا 70 آدمیوں کو بخشوائے گا انشاءاللہ۔ اور جب قبر سے اٹھے گا
تو اس کا چہرہ نور کی روشنی سے چمک رہا ہوگا۔ تو ہے تیرا رب، تو ہے تیرا رب ہے اور جانماز ہے، تو ہے تیرا رب ہے اور جانماز ہے، سجدے میں سر رکھ، دنیا اور آخرت کی انعامات بس تیرے ہیں۔ تہجد اتنی قیمتی نماز ہے، اگر اللہ پاک ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 2 سے 12 رکعت نوافل جتنے چاہیں خلوص اور چاہت سے پڑھیں اور اللہ پاک سے آہوزاری سے دعائیں مانگیں۔ تہجد کے نوافل کے بعد اور سحری کھانے تک اللہ پاک سے باتیں کریں، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، اور جو دل میں آئے دل ہی دل میں اس سے مانگتے رہیں، دل ہی دل میں اس سے مانگتے رہیں اور اسے پکارتے رہیں، کیونکہ سحری کے وقت نوری لقمے ہوتے ہیں اور اللہ پاک پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور اللہ پاک خیر و عافیت بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور صدا آتی ہے کہ ہے کوئی جس کو بخشا جائے۔ اس لیے اللہ پاک سے ایسے مانگے جیسے بھکاری مانگتا ہے اور لے کر ہی چھوڑتا ہے۔ کیسے مانگے؟ جسے بھکاری مانگتا ہے نا، ایک دم پیچھے پڑ جاتا اپنے، جیسے بھکاری مانگتا ہے اور لے کر ہی چھوڑتا ہے۔ ہم اللہ پاک کو مجبور نہیں کر سکتے دینے کے لیے، مگر اللہ پاک کو یہ عادت بڑی پسند آتی ہے کہ بندہ مجھ سے ضد کر کے مانگے۔ رب کعبہ ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تمہاری چاہ کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں، نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ پاک کو مناتی ہیں نا، تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں، اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے، تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، اور وہ تہجد کا راستہ ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے، اللہ پاک ضرور مل جاتا ہے، اور جب اللہ پاک مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ تہجد کی برکت سے تمہاری روکی ہوئی تمام دعائیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ تیرے کن پر یقین ہے مولا، اس لیے میری دعا کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک۔ جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا گیا، اس کے نصیب میں اللہ پاک کا پیار لکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ تہجد کا بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پر آ جاتی ہے۔ قبولیت کی گھڑی اب دور نہیں، انشاءاللہ العزیز تمہاری ساری دعاؤں پہ کن کہہ دیا جائے گا۔ اللہ پاک تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، اور جو دعا تم ابھی مانگ رہے ہو وہ بھی اسی نصیب کا حصہ ہے۔ تقدیر پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ تہجد کی دعا ہو
اور چند آنسو ہوں۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو کیوں اللہ پاک تہجد پڑھنے والے کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ پاک ان کی دعائیں تو 7ویں آسمان پر بھی سن سکتا تھا نا، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے، جلوہ افروز ہوتا ہے۔ اللہ پاک تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ اب اللہ پاک 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تو نہیں آتا۔ اللہ پاک اس دل کو کبھی اپنے کنز سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ، بھئی دیکھیے تہجد کی نماز تو نفل نماز ہے، اور نفل کی قیامت روز پوچھ نہیں ہوگی۔ قیامت روز جو ہے صرف فرائض و واجبات کی پوچھ ہوگی۔ جیسے نفل روزے ہوتے ہیں، نفل نمازیں ہوتی ہے، نفل صدقات ہوتے ہیں، اور فرائض الگ ہوتے ہیں، فرض نمازیں، رمضان کے فرض روزے، اور زکوٰۃ، فرض زکوٰۃ، یہ فرائض ہے۔ تو قیامت کے روز فرائض کی پوچھ ہوگی، نوافل کی پوچھ نہیں ہوگی۔ مگر یہ جو ہے یہ سپلیمنٹ ہے یہ سب، اور یہ اللہ پاک کی محبت، اللہ پاک سے جو ہم کو محبت ہے اس کی علامت ہے یہ کہ بھی بندہ نوافل بھی ادا کرے۔ اور ظاہر سی بات ہے جس کو اللہ پاک سے محبت ہوگی، سچا عشق ہوگا، وہی ادا کرے گا۔ تو اللہ پاک سے مانگے، توفیق مانگے، اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تہجد گزار بنا دے، کیونکہ یہ نماز جو ہے وہ جادو والی نماز ہے۔ یہ میرا بھی مشاہدہ ہے، ماشاءاللہ میرا بھی تجربہ ہے کہ اس سے معجزے ہوتے ہیں۔ اور جو تبلیغ والے جو ساتھی ہوتے ہیں جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو بہت ناگزیر ہے نماز۔ تہجد کے بغیر مبلغ بن ہی نہیں سکتے وہ۔ تو اللہ پاک سے توفیق مانگے کہ اللہ پاک ہمیں تہجد گزار بھی بنا دے، اور تاکہ ہم، اور جن کو ولی بننا ہے تو وہ بھی بنا تہجد پڑھے ولی بن ہی نہیں سکتے۔ آپ دیکھ لو کہ کوئی بھی ولی کی زندگی اٹھا کے، تہجد وہ نہ پڑھا ناممکن بات ہے۔ اس اللہ پاک سے توفیق مانگے کہ ہم تہجد گزار بن جائیں، اور اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بس یہی ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ باقی جتنے بھی ہمارے دھندے ہیں، جتنی بھی مصروفیات ہیں، یہ سب ہماری ضروریات ہیں، یہ مقصد نہیں ہمارا، یہ ہماری ضروریات ہے۔ مقصد جو ہمارا جو ٹارگیٹ ہے، ہمارا جو ایمبیشن ہے، ہمارا جو مشن ہے، وہ ہے اللہ پاک کو راضی کرنا۔ تو کریں گے نا اللہ پاک کو راضی؟ کامنٹ میں آمین لکھیے گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔